اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع کا درس اور اس کا خلاصہ اور اس کا مرکزی پیغام بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 4 رکوع آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ ہماری جو گفتگو کا نظم اور انداز ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ہر رکوع کا ایک مرکزی مضمون طے کرتے ہیں۔ پورے رکوع کے گہرے مطالعے کے بعد ایک رکوع کا جب آپ بار بار مطالعہ کرتے ہیں تو یہ قرآن مجید کا فیض ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس رکوع میں مرکزی مضمون کیا ہے۔ ہر رکوع کا ایک مرکزی مضمون طے کر کے پھر جو باقی مضامین ہیں وہ اسی مرکزی مضمون کو انفورس کر رہے ہوتے ہیں مختلف انداز اور مختلف اینگل سے۔ 5ویں رکوع کا جو مرکزی مضمون ہے یہ بڑا شاندار ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں یہاں سے قرآن مجید ایک دفعہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کے تناظر میں کہ جب قوموں کو عروج آ جائے اور خاص طور پہ جب قوموں کی دینی قطریں رو بزوال ہو جائیں تو ان کو پھر کیسے اٹھانا ہے، یہ اس رکوع کا مرکزی موضوع ہے۔ یہ بنیادی طور پہ بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں سے سورہ بقرہ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ تذکرہ اگلے 10 رکوع تک چلے گا۔ کتنے آگے رکوع چلیں گے؟ 10 رکوع۔ تو یہ جو پہلا رکوع ہے یہ بمنزلہ سورۃ فاتحہ ہے، یعنی آپ پورے قرآن سے جس طرح پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو کھولیں تو پورے قرآن کی تشریح ہے۔ تو بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ، ان کے جتنے معاملات قرآن میں آئے ہیں، ان کی جتنی خرابیاں آئی ہیں اور ان کے لیے قرآن نے جتنی اصلاحات تجویز کی ہیں، ان سب کا اگر خلاصہ اور ان سب کی سورۃ فاتحہ دیکھنی ہے تو وہ یہ رکوع ہے۔ بنی اسرائیل کا کوئی معاملہ یہود اور نصارہ کا، چونکہ قرآن کا 2% حصہ یعنی آپ سمجھ لیں 3000 سے زیادہ آیات بنی اسرائیل کے معاملات پر اس تناظر میں ہمیں سمجھایا اور سکھایا گیا ہے۔ تو اتنا بڑا قرآن کا حصہ جو نصف قرآن کے قریب ہے، وہ اس کا خلاصہ اور اس کا جو مغز ہے وہ یہ رکوع ہے۔ قومیں جب اپنی اصل تعلیمات سے ہٹ جاتی ہیں تو ان کو بذریعہ ترغیب احساس زیاں دلا کے مختلف انداز اپنا کے قرآن ان کو ان کی اصل تعلیمات کی طرف واپس لانا چاہتا ہے، ان کو آمادہ کرتا ہے، ان کو قائل کرتا ہے۔ کسی کو آخرت کا ڈر دلا کے قائل کرتا ہے، کسی کو اسلاف کی مقام اور منزلت بیان کر کے کہ تمہارے اسلاف تو ایسے تھے، تم یہ کام کر رہے ہو، اس طرف لاتا ہے۔ کسی کو کچھ، تو گویا ہر ایک کو اپنی اصل پر لانے کے لیے مختلف انداز اپناتا ہے۔ اس رکوع میں 5 احکام بیان ہوئے اور پوری بنی اسرائیل کی قرآن میں جتنی خرابیاں یا جتنے معاملات ہیں وہ ان 5 سے باہر نہیں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو زندگی قومی زندگی ہے، مسلمان ہوں، بنی اسرائیل ہو، اس سے پہلے کی اقوام ہوں، روما ہو، مصر ہوں، جتنی تہذیبیں ہیں، ان تہذیبوں اور قوموں کے عروج اور زوال کا فلسفہ اس رکوع کے اندر موجود ہے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ چیزیں تم نے کمٹ کی تھی، اللہ نے تمہارے ساتھ بدلے میں یہ وعدے کیے تھے، تم اپنے ان وعدوں سے پھر گئے، اللہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ بالکل سادہ سی بات ہے۔ اللہ اپنا وعدہ اسی سے وفا کرتا ہے جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ وفا کرتا ہے۔ یہی تو میں سمجھاتا ہوں ہمیشہ قرآن مجید کے تناظر میں کہ یہ ماورائی جو تصور دین ہے نا، فلاں بھی بخشو یا فلاں کچھ فلاں جنت میں لے کے جائے گا، فلاں کو فلاں شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، سب کچھ دوسروں کے ذمہ ہے۔
یہ کوئی قرآنی تصور نہیں ہے دین کا۔ تو لہٰذا جو زندگی میں قومیں جب روبہ زوال ہوتی ہیں تو پہلے وہ چیزیں بتائیں گئی، پھر بتایا کہ جب قومیں روبہ عروج ہونا چاہیں تو پھر یہ امور کریں تو اللہ ان کو عروج بخش دیتا ہے۔ حضور کی جب بعثت ہوئی، یہ چونکہ قرآن ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کے بعد اس کا نزول شروع ہوا، تو حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت بنی اسرائیل میں جو خرابیاں تھیں وہ اس رکوع کا موضوع ہے۔ اتنی ریلیونٹ ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ، اتنی ریلیونٹ ہے کہ آپ صرف اگر بنی اسرائیل پر ہاتھ رکھ لیں، یوں جو آیا تھا نا وہی صاحب بنی اسرائیل، آپ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یہاں پر ہاتھ رکھ لیں تو آپ کو لگے گا پوری امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے، اتنی ریلیونٹ ہے وہ خرابیاں۔ یہ اس وقت تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ان خرابیوں کو اور پھر ان کے اصلاح کے لائے عمل کو قرآن مجید میں جگہ دی ہے نا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ اس میں کچھ قصے اور واقع آئے ہیں، لیکن یہ اصلاً قصے کی کتاب نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے۔ تو لہٰذا قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جگہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والا حصہ انسان کے یا امت محمدیہ کے یا قیامت تک آنے والی جملہ انسانیت کی کسی ایک گروہ کی اصلاح اور ان کو واپس اپنی اصل پر لانے کے لیے ضروری ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ جو خرابیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، یہ یقین رکھ لیں چونکہ یہ قرآن میں آ گیا، یہ خرابیاں بعد ازاں امت کے کسی ایک گروہ میں کلی یا جزوی طور پہ پائی جائیں گی، تبھی تو ان کا لائے عمل دیا ہے کہ جب یہ خرابیاں پائی جائیں تم اس لائے عمل سے ان خرابیوں کو دور کر دو۔ لہٰذا خرابیاں جو واقع ہونی تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا۔ رکوع کا آغاز ہوتا ہے بنی اسرائیل سے، لفظ سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اپنی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی تھی۔ بنی اسرائیل کا لفظ آپ لوگ سمجھتے ہوتے ہیں، میں نے پہلے اس کا رکوع کا مرکزی خیال ہم نے قائم کر لیا، مرکزی نقطہ سمجھ گئے کہ مرکزی نقطہ کیا ہے، کہ قومیں جب روبہ زوال ہوتی ہیں تو ان کا روبہ عروج ہونے کے لیے کیا رویے چاہیے، وہ اس کا موضوع ہے۔ پہلے یہ بتایا کہ روبہ زوال کن رویوں سے ہوتی ہیں، آٹومیٹک ان رویوں سے آپ پلٹ آئیں تو وہ روبہ عروج ہو جائے گا، یہ مرکزی مضمون ہے۔ اب ان رویوں کو کھول کھول کے پورا رکوع بیان کر رہا ہے، یعنی ہمارا جو نظم ہم نے قائم کیا ہے وہ یہاں پر بہت صادق آ رہا ہے، پوری طرح سے فٹ آ رہا ہے۔ فرمایا، آپ لوگ تمہید سے لیٹ ہو گئے، آگے فرمایا، اچھا اب بنی اسرائیل کا لفظ آیا ہے، اس کی ترکیب کو سمجھ لیں، یہ مرکب اضافی ہے بنیادی طور پہ۔ اسرا کا لفظ غلام کے لیے آتا ہے اور اسی سے اسیر بھی بنا ہے، اسرا سے اسیر، اسیر قیدی کو نہیں کہتے، اسیر اسی سے بنا ہے۔ اور ایل کا لفظ اللہ کے لیے آتا ہے عبرانی میں، یعنی اللہ کا قیدی جس کو اللہ نے اپنے احکام میں قید کر دیا ہو اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یا کسی نے اپنے احکام کو اللہ کی اطاعت میں اس کا قیدی بنا دیا ہو کہ وہ اللہ کے حکم سے باہر نہ نکلے، اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی تھا۔ اب بنی اسرائیل تھے کون، یہ بھی ذرا چلے میں ایک جملے میں بتا دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ کن سے؟ اسحاق سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک تمام انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں، حضرت عیسیٰ آخری نبی، اور 4000 نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں، حضرت عیسیٰ سے حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء۔ اب اللہ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل اس نعمت کا یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میں نے تم سے کہا تھا تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو پہلا سوال یہ ہوا کہ وہ نعمت کیا تھی اور وہ وعدہ کیا تھا۔ اللہ آغاز کر رہا ہے ایک قوم کو اس کے زوال کا احساس دلانے، اور اس بات سے آغاز کر رہا ہے کہ میں نے کچھ باتیں تمہیں انعام کے طور پہ دی تھیں اور کچھ وعدے اس کے بدلے میں لیے تھے۔ ظاہر ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر موٹر سائیکل بھی لے کے دیتا ہے تو وہ بھی کچھ وعدے لیتا ہے کہ اس کی سپیڈ اتنی رکھنا، خیال سے چلانا، ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا، بتاتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ بھی آپ کو لے کے اگر کوئی بڑا دیتا ہے تو وہ اس کے کچھ ضابطے سمجھاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے میں نے بنی اسرائیل کو جب نعمتیں دیں تو اس کو کچھ ضابطے سمجھائے، وہ وعدہ اور ضابطے سمجھ لیجئے کیا تھے۔
تورات میں اس کا ذکر ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تورات کیا پڑھنی، ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے. تورات کے اندر اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے جو بنی اسرائیل کے تھے اور ان کے ذریعے ان کی قوموں سے یہ عہد لیا تھا کہ میں ملک شام تمہارے قبضے میں رکھوں گا. اب ملک شام یہ موجودہ شام نہیں ہے، یہ ملک شام آپ سمجھ لیں یہ ہند کی سرحد سے آپ نکلیں، عراق سے شروع کر کے لبنان، یمن، شام، فلسطین، نہ جانے یہ کہاں تک جا کے پہنچتا ہے. ملک شام اس دور کا، اس کو آپ ہسٹوریکلی چیک کر سکتے ہیں گوگل پہ کہ حضور کے دور میں ملک شام سے کیا مراد ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کے دور میں. تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ملک شام تمہارے قبضے میں دوں گا اور وہ تمہارے قبضے میں رہے گا. بنی اسرائیل نے یہ عہد قبول کر لیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے، اللہ نے کہا کہ تم میرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرو گے. جب تک تم حکم کی نافرمانی نہیں کرو گے تب تک ملک شام تمہارے قبضے میں رہے گا. شام سے مراد تھی 1/3 آف دا ورلڈ، جو آباد اور مذہبی دنیا ہے اس کا تیسرا حصہ کم و بیش. اب اللہ نے وعدے کیا لیے؟ اللہ نے کہا کہ تم میرے احکام کو پابندی کرو گے، ملک شام میں تمہارے تصرف میں رکھوں گا. یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہو گیا. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے وعدہ توڑ دیا. اور کن خرابیوں سے توڑا؟ وہ 6 خرابیاں تھیں. اب یہ ذہن نشین رکھ لیجیے. میں نے عرض کیا آپ بنی اسرائیل پر ہاتھ رکھیں تو آپ کو یوں لگے گا یہ امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے، چونکہ قرآن تو امت محمدیہ پر آیا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے اللہ کے علم میں تھا کہ یہ خرابیاں اس امت میں بھی آئیں گی، تبھی تو اس کا ذکر اور اصلاح کر دی. تو پہلی چیز انہوں نے بدنیتی کی. ایک عمل کرتے دکھاتے اور نیت سے تھے، اندر قصد اور کرتے تھے، تو لہٰذا منافقت کا دروازہ ان میں کھل گیا. یہ پہلی بدعہدی تھی. دوسری بدعہدی تھی رشوت لے کر علماء غلط مسائل بتاتے تھے، مداہنت کرتے تھے، باطل کے ساتھ بعض مفادات یا بعض خوفوں کی وجہ سے کمپرومائز کر لیتے تھے. یہ بنی اسرائیل کی دوسری بدعہدی تھی. اب آپ دیکھتے جائیے، آپ حیران ہوں گے اللہ کی قرآن کی معرفت اور قرآن کے حقائق پر. میں نے کہا آپ ہاتھ رکھ لیں، آپ لگے گا یہ امت محمدیہ کا تذکرہ ہے جو قرآن میں آ گیا. تیسرا فرمایا آنے والے نبیوں کی اطاعت کی بجائے ان میں سے بعض کو قتل کر دو گے. اب ختم نبوت ہوگی، اب تو کسی نبی نے آنا نہیں، تو انبیاء کو قتل کرنا تو اب ممکن نہیں ہے، لیکن انبیاء کی تعلیمات سے انحراف بہرحال موجود ہے. یہ تیسرا جرم تھا جو انہوں نے کیا. چوتھا جرم یہ تھا کہ حق کو چھپاؤ گے، ساری بات جانتے ہوئے بھی اس لیے کھل کے نہیں بتاؤ گے کہ ہمارے فرد کے مفادات، ہمارے معاشی مفادات، ہمارے خاندانی مفادات، ہمارے جماعتی مفادات قربان نہ ہوں. اس لیے لوگ سچ چھپائیں گے، جو اللہ نے جس کو سچ کا درجہ دیا ہے، جو حق بات ہے، وہ اس لیے چھپائیں گے کہ اپنے جماعتی، اپنے انفرادی مفادات مجروح ہو رہے ہوں، تو لہٰذا اپنے مفادات کو بچانے کے لیے حق کو چھپا لیں. یہ چوتھی خامی تھی بنی اسرائیل میں. پانچویں خامی یہ تھی کہ جو ریاست وہ جمائیں گے، اللہ نے کہا تھا اس ریاست میں اللہ کا قانون ہوگا، لیکن جب انہوں نے ریاست جمائی تو انہوں نے اوپر سے نیچے تک اللہ کے قوانین سے انحراف کر دیا. اور چھٹا جو قانون تھا، چھٹی جو ان کی تھی انحراف، وہ یہ تھا کہ اپنی کتابوں میں، تورات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر شانیں پاتے تھے، لیکن وہ ان سب سے منحرف ہو گئے اور بھول گئے اور کہنے لگے نہیں یہ اس محمد کے بارے میں نہیں، یہ تو کسی اور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 انحراف تھے. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میں اپنا وعدہ پورا کروں. بنی اسرائیل نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، یہ 6 کام کیے. اللہ نے اس کے نتیجے میں اپنا وعدہ اٹھا لیا اور واپس لے لیا اور ان کو ذلت میں مبتلا کر دیا. اب بنیادی چیز آپ سمجھ گئے، یہ پہلی آیت کا مفہوم میں نے عرض کر دیا. اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو کی تھی. انہوں نے اس نعمت کو یاد نہیں کیا. تو طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم نعمتوں سے، کوئی قوم بھٹک جاتی ہے تو اللہ ان کو اپنی نعمتیں ان پر یاد دلاتا ہے اور اس طریقے سے اپنے احسانات یاد دلا کے ان کو حق کی طرف لاتا ہے. بنی اسرائیل کا پس منظر آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ بنی اسرائیل کا پس منظر ہمارے پس منظر سے بہت ملتا جلتا ہے. 2 دفعہ یہ قوم رو باروج رہی اور 2 دفعہ رو بزوال رہی. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان پر دور زوال چل رہا تھا، اور دور زوال اتنا شدید تھا عزیز طلبہ، اتنا شدید تھا کہ ان کا معبد اول جو حضرت سلیمان نے تعمیر، ہیکل جس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی،
تعمیر کیا تھا اس کو بخت نصر نے تباہ کر دیا. پھر انہوں نے اس معبد کی تعبیر ثانی کی تو حضرت عیسیٰ سے پہلے 500 سال پہلے رومیوں نے اس کو تباہ کر دیا. اب ان کے پاس ایک دیوار رہ گئی، باقی سب تباہ ہو گیا، جس کو دیوار گریہ کہتے ہیں، جہاں یہودی آج بھی کھڑے ہو کے وہ کرتے ہیں. اب معبد ثالث کی تعمیر ان کی پلاننگ میں ہے. اور یہ جو غزہ، یہ جو فلسطین، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ معبد ثالث کی پلاننگ ہے پوری کی پوری. چونکہ اب وہ ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا اور بخت نصر نے تباہ کیا، انہوں نے معبد ثانی جب بنایا، ہیکل سلیمانی معبد اول کے بعد جو معبد ثانی بنایا وہ بہت توسیع کے ساتھ بنایا. اب معبد ثالث ان کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ پورا فلسطین اور غزہ اس کے اندر آنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں ریلیونس قرآن کی حالات کے ساتھ. خیر، اللہ نے فرمایا تم نے اپنے وعدے پورے نہ کیے، میں اپنے وعدے پورے نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد انہی وعدوں میں ایک وعدہ یہ تھا جو آج بھی بائبل میں موجود ہے. سفر استثناء 18ویں باب کی آیت نمبر 19 اور 18 میں حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ عہد نامہ قدیم میں، کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک تیری مانند نبی پیدا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ وہی کرے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا سنے گا، نہ سنے گا تو پھر میں اس سے حساب لوں گا. تو یہ بشارت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ان کتابوں میں واضح آج بھی ہدایات موجود ہیں. پھر اس کے بعد آگے اگلی آیت میں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ بس تم مجھ سے ڈرو. چونکہ جب کئی ڈر ذہن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انسان حد سے پھٹک جاتا ہے. ہر آیت کا پچھلی سے ریلیونس ہے، آپ غور کیجئے نا. یہ حکم بیان کر کے کہ میری نعمتیں یاد کرو، آگے یہ کیوں کہہ دیا کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو؟ چونکہ جب آپ بھٹکتے ہیں تو آپ کو خوف اور مفاد بھی ایک طرح کا خوف ہے. مفاد خوف کی ایک قسم ہے جس کے چھن جانے سے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں اس لیے اللہ نے کہا صرف مجھ سے ڈرو کہ ہر مفاد میرے ہاتھ میں ہے، وہ جان کا ہو، وہ مال کا ہو، وہ عزت و آبرو کا ہو. اگلی آیت میں فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، اور تصدیق کرو اب اس کلام کی جو رسول اللہ لائے ہیں اور تمہارے کلام کے ساتھ موافقت رکھتا ہے. قرآن نے 2-3 کئی جگہوں پر اس موضوع کو بنایا. فرمایا کہ تم کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ 3 وجوہات بتائیں. ایک، حضور کو پہچانتے ہیں بیٹوں کی طرح مگر بغض رکھتے ہیں. دوسرا فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اپنے مالی مفادات کے لیے اب قرآن اپنی تورات کی آیتوں کو بدلتے ہیں. اور تیسرا یہ بتایا کہ اپنی چودراہٹ اور ہٹ دھرمی قائم رکھنے کے لیے کہ اگر ہم نے مان لیا محمد رسول اللہ تو ہماری ہٹ دھرمی تو ختم ہو جائے گی، حضور کا انکار کرتے. پھر اس کے بعد اگلی آیت قرآن نے بیان کی. یہ ایک حکم تھا، میں نے کہا اس آیت میں 5 احکام ہیں. پہلا حکم یہ والا پورا بیان ہو گیا، یہود کا رویہ بیان کیا، اور شاید آج ہمارا رویہ اس سے کئی گنا آگے چلا گیا ہے. دوسرا فرمایا اب یہ دوسرا رویہ جو اس رکوع میں بیان ہوا، یہ وہ رویے ہیں جو قوموں کو عروج سے زوال کی طرف لاتے ہیں، اور ان رویوں سے پلٹنا قوموں کو پھر زوال سے عروج کی طرف لے جاتا ہے. تو پہلا رویہ سمجھ گیا نا، اب کلیئر ہو گیا کہ کیسے دین کیا ہوتا ہے، ہم دین کیا بنا کے پیش کر دیتے ہیں. یہ پہلا رویہ تھا. یعنی دین صرف وہ ہے جو اللہ کہہ دے یا اللہ کا رسول کہہ دے. ہم نے اللہ اور رسول کو چھوڑ کے ہر چھوٹی کتاب کو دین بنا رکھا ہے. یہی یہود و نصارہ کی روش تھی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ سال میں 1 دفعہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے احکام مستحضر نہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں 1 دفعہ بخاری یا مسلم پڑھی ہوئی ہے. چلو سیاست 6 کتابیں نہ صحیح، پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں جب اپنی بنیاد کا ہی نہیں پتا، اساس ہم نے گھر بنوانا ہو تو اس کی بنیادوں پہ اینٹیں کو پاس کھڑے ہو کے لگواتے ہیں کہ ساری عمر قائم رہے. لیکن ہمارے دین کی بنیادی اینٹ کہاں رکھی ہوئی ہے اور کس نے رکھی ہے اور کس بنیاد پہ رکھی ہے اور کس کوالٹی کی رکھی ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اس کا. آگے قرآن نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اگلا جرم کیا تھا؟ حق اور باطل کو گڈ مڈ کر دیتے تھے، ادھا حق ادھا باطل ملا کے ایک نئی چیز پیش کر دیتے. یہ یہود کی روش تھی. آدھا حق لیا جو مفاد سے نہیں ٹکراتا، اور آدھا حق چھوڑا جو مفاد سے ٹکراتا ہے، اس کی جگہ باطل لے لیا اور دونوں کو ملا کے ایک نیا حق بنا لیا، اس کو پیش کر دیا. اور نام کیا دیا؟ حکمت کا. کیا دیا؟ بولیے لفظ کیا؟ حکمت. قرآن اس چیز کو منافقت کہتا ہے. گمراہی اور کفر میں قرآن نے فرق بتایا یہاں پر. میری رائے میں گمراہی یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک مسئلہ واضح نہیں ہے
اور وہ علمی کنفیوژن میں ہے اور اس کا اتنا رسائی نہیں ہے کہ اس تک پہنچ سکے تو وہ گمراہ ہے. اور اگر کوئی سمجھ جائے کہ اصل یہ ہے اس کے باوجود اسے انحراف کر دے تو یہ کفر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. یہ تیسرا حکم ہے. دوسرا حکم کیا تھا دوستو؟ حق و باطل کو نہ ملاؤ. تیسرا حکم کیا؟ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. آپ کو حیرت نہیں ہوئی اس حکم کا؟ اور پھر آگے آ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جو پانچواں حکم ہے اس کو میں اٹھا کے ابھی لاتا ہوں تیسرے کے ساتھ. چوتھا پھر بیان کریں گے کہ نماز پڑھو اور بلکہ نہیں، ہم ترتیب سے چلتے ہیں. قرآن کی ترتیب میں ایک حکمت ہے، وہ سامنے آ جائے گی. فرمایا نماز پڑھو. اب حضور علیہ السلام سے وہ انحراف کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی اتباع میں کہا نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. کیوں؟ چونکہ زکوٰۃ سے مال دیا جاتا ہے. یہود و نصارہ نے مال دینے کی بجائے سود کو متعارف کروا دیا تھا پہلی دفعہ، تو لہٰذا وہ دینے کی بجائے لینے والے بن گئے تھے. قرآن نے کہا نہیں زکوٰۃ دو. چونکہ حضور علیہ السلام پہلے قرآن نے کہا ہر حکم وہی ہے جو رسول اللہ لائے ہیں، جو موسیٰ لائے تھے، کوئی اس میں اختلاف نہیں، چند احکام شرعیہ کے علاوہ اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں. پھر آگے فرمایا اور نماز پڑھو، اور ساتھ بڑا خوبصورت جملہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. چونکہ حضور علیہ السلام کی مخالفت میں یہود نے اپنی ایک نئی نماز بنانے کے چکر میں اس کے اندر سے رکوع ختم کر دیا تھا، اور بائبل میں جتنے احکام نماز تھے اس میں سے رکوع والی آیات میں تحریف کر دی تھی. ابھی آپ اٹھائیں اس میں رکوع نہیں ہے پوری نماز میں. کچھ 700 سے زیادہ مقامات تو میں نے خود دیکھے ہیں بائبل کے اندر جہاں نماز کا حکم ہے، موسوی نماز کا، عیسوی نماز کا، صلات کا، رکوع سے اندر سے انہوں نے ختم کر دیا. تو اللہ نے نماز کے ساتھ اضافہ سجدے کا کیوں نہیں کیا ہے؟ تشہد کا کیوں نہیں کیا؟ دعا کا کیوں نہیں کیا؟ درود کا کیوں نہیں کیا؟ اضافہ کس کا کیا؟ رکوع کا. چونکہ انہوں نے رکوع ختم کر دیا تھا. تو پیغام یہ دیا کہ ہر عمل صالح میرے نزدیک تب ہے جب وہ مطابعت محمد رسول اللہ میں ہوگا، ورنہ وہ عمل صالح نہیں. آگے فرمایا اگلا چوتھا حکم اتامرون الناس بالبر، یہ علماء یہود کا رویہ تھا اور اب یہ علماء اسلام کا رویہ ہے کہ اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو نیک اچھی اچھی باتیں سنائیں اور لوگوں کو ڈرائیں. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جائیں. اپنے آپ کی اپنی روش، اپنی اصلاح، اپنی خواہشات اسی پرانی روش پہ رکھیں، لوگوں کو حق کا درس دیں. یہ شخصیت کا وہ تضاد ہے جو آپ کی شخصیت کو کہیں وزنی نہیں بننے دیتا، نہ گھر میں، نہ خاندان میں، نہ آفس میں، نہ معاشرے میں، نہ سوسائٹی میں، نہ اہل علم میں، کہیں نہیں بننے دیتا. اس کو اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. اور آگے فرمایا قرآن نے کہا اچھا یہ بیان کر کے خود نہیں بدلتے دوسروں کو کہتے ہو افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے. اور اس کے بعد جو حکم ہے پانچواں وہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز صلات کے ذریعے. ریلیونٹ کیا ہے؟ ریلیونس کیا بنتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو نصیحت نہیں کرتے تھے، خود برائی کرتے تھے اور لوگوں کو اچھائی کرتے تھے. اور اس کے بعد اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر اور قناعت کا دامن جب ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو حب مال آتی ہے. وہ یہ سب کچھ جو کرتے تھے لوگوں کو نصیحت، خود نصیحت نہ، یہ دو وجہ سے کرتے تھے، یا مال کی وجہ یا منصب کی وجہ. تو مال کا علاج اللہ نے کیا بتایا؟ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، یہ مال کے پیچھے یوں نہ بھاگو کہ حق کو باطل بنا دو، صبر کرو. یہ پہلی بیماری کا علاج. اور پھر آگے کہا وَالصَّلَاةِ، اور بظاہر مراسم دینیہ کہ وہ پیروکار ہو گئے تھے، روح نکل گئی تھی، اللہ نے فرمایا نہیں اس کی روح مت نکالو، نماز کو اس طرح سے پڑھو کہ وہ اتنی صبر پر مبنی ہو کہ وہی تمہاری اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ بن جائے. الصلاۃ. تو صبر کے ذریعے جس دوسری چیز کی تاکید کی وہ نماز ہے. چونکہ جو علماء یہ تھے، یہود تھے، وہ حق واضح ہونے کے باوجود حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور اس کی بڑی وجہ حب مال یا حب جا، یہ دو وجہ تھی. ان دونوں کا علاج بتا دیا کہ ایک کا علاج صبر سے ہوگا اور ایک کا علاج عبودیت، نماز، اللہ کے آگے تذلل کے ساتھ ہوگا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور قرآن نے کہا یہ بڑا بھارا سودا ہے، مشکل کام ہے. علماء کہتے ہیں یہ جو ہے نا اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ نماز کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن ایک
میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ یہ ہاں کی طرف بھی لوٹ رہی ہوگی نماز کی طرف، مگر یہ اس پورے لا عمل کی طرف لوٹ رہی ہے جو قرآن نے بیان کر دیا۔ قرآن نے کہا انہا لکبیرۃ، اے پورا لا عمل جو آپ کو دیا ہے یہ آسان نہیں ہے اس پر عمل کرنا، چونکہ گرامر کے قرائن برابر ہیں، آپ ضمیر ہا کو ایک طرف لوٹائیں یا پورے قرینہ کی طرف لوٹائیں، تو کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ الا علی الخاشعین، لیکن جو اللہ سے ڈر جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کے آگے جواب دہ ہوں، چونکہ آگے کہا نا الذین یظنون ملاقو رب، جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہوگا کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے اور جواب دے دینا ہے، اس کے لیے یہ رویہ اپنانا مشکل نہیں ہوگا۔ جو اس بات کا منکر ہے مجھ سے کس نے پوچھنا ہے، اس کے لیے یہ رویہ اپنانا مشکل ہے، چونکہ وہ یہ رویہ اپنائے تو کس بنیاد پر اپنائے۔ یہ ہے خلاصہ پورے کے پورے رکوع کا۔ یہ وہ رویہ تھا جو بنی اسرائیل نے اپنایا، جس سے وہ روب زوال ہوئے، ان 5 احکام۔ اور یہ وہ رویہ ہے کہ آپ نے یہ پلٹنا ہے تو پھر قوم، پہلے فرد، پھر معاشرہ، پھر قوم، پھر عروج کی طرف چلی جائے گی۔